شادی کی رات. اب شادی کی رات کی تقریب کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ اپنی ڈریسنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں بہت سارے بال نظر آ رہے ہیں. اب وہ خوف زدہ ہو گئے, یہ بال کہاں سے آ گئے؟ بالوں سے تو ڈر گئے, یہ گناہوں سے نہیں ڈرے. جو 8 گھنٹے تماشے کیے تقریب میں وہ تو نہیں سمجھ میں آئے. نہ سر پہ بال, نہ جسم پہ کپڑے ٹھیک, نہ تو بٹا نہ پردہ, اس سے تو نہیں ڈرے, بالوں سے ڈر گئے. بال کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا؟ ارے جن گناہوں سے ہونا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کا ریئیکشن تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. گناہوں پر تو اس سے نہیں ڈرے, اس سے ڈر جائے. ایمان اللہ نصیب فرما دے اور اپنا ڈر دے دے, سبحان اللہ, تو مخلوق سے آدمی بے خوف ہو جاتا. مخلوق سے بے خوف. جب اس ذات کا ڈر نہیں رہتا تو پھر تو یہ گھر میں نوبت 2-3 مرتبہ آ جاتا, اس سے بھی ڈرنے لگتا. کھڑکی کی پردے بار بار ہلنے لگے تو اس سے بھی خوف زدہ ہو جاتا. اور کہیں گارڈن میں کوئی کاغذ مل جائے کچھ لکھا ہوا تو بہت ہی ڈر. گھر پہ رہنے والے میں خوب فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ نہ کچھ پھینک ہی جاتے. پھر ان کے پاس ہم لوگ کے نمبر بھی ہوتے. جب اللہ کا ڈر چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا, ایسے ہی ہوتا. فرمایا گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ. گناہوں کی آگ کا اثر دل پہ پڑتا ہے, دل کمزور ہو جاتا. یاد رکھیے گا, گناہوں کی نحوست سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی, اندر کی سیاہی کا اثر باہر پہ اثر ہوتا. تقوی کا نور دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی چمک, رفعت اور رونق چہرے پہ بھی ظاہر ہوتا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اندر کی سیاہی چہرے پر بھی آ جا, چہرے پہ رونق نہیں رہتی, چاہے وہ کچھ بھی لگا ہے, رونق نہیں آتی. اور تقوی کا نور جس سے اندر روشن ہو جائے اس کی خوبصورتی رونق چہرے پہ بھی آتی, چہرہ بھی پار رونق ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. فرمایا گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ, کہ اس کا اثر جگہ تو قلب ہے. اور دعوے سے کہا جاتا ہے گنہگار کا دل بے چین ہو, دعوے سے کہا جاتا ہے کہ گنہگار کا دل بے چین ہو. تجربہ نہیں, یقینی بات. اچھا, کسی کی آنکھیں آوارہ ہونا, کسی کی آنکھیں آوارہ, اس کے دل میں کبھی چین نہیں آ سکتا, اس کے دل میں کبھی چین نہیں آ سکتا. اس کو راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا. گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جس کا تجربہ کیسے کریں کہ میرا دل کمزور ہے کہ یا نہیں. فرما اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے, جب اس کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی ہے, جب اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آتا ہے, جب اس کی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے. متقی آدمی تو مستقل مزاج رہتا ہے اور گنہگار آدمی حواس باختہ ہو جاتا. گنہگار آدمی حواس باختہ ہو جاتا.
تو گناہ سے دل کمزور ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ کب ہوگا؟ کیا پتہ کب لگے گا؟ جب زندگی میں آزمائش آتی ہے. متقی آدمی اس موقع پر بھی مستقل مزاج رہتا ہے، نیکیوں میں جمع رہتا ہے، اور گناہگار آدمی حواس باختہ ہوتا ہے، پریشان، ناشکری. کہ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق. جب ایک سے دوسرے سے برتاؤ ہوتا ہے تو برتاؤ کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے سے نیکی ہوئی اور اس نے نیکی کے بجائے برائی سے بدلہ دیا. یہ تو بد اخلاقی ہے، بلکہ کمینگی ہے. وہاں سے احسان ہو رہا ہے اور یہاں سے زیادتی ہو رہی ہے. وہ اس کی رعایت رکھ رہا ہے اور یہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، تو کمینگی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے نیکی ہوئی اور اس نے بھی نیکی کر لی. فرمایا یہ تو قرض اتار دیا، یہ تو قرض اتار دیا، یہ بھی کوئی کمال کوئی نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وہاں سے کوتاہی ہوئی، زیادتی ہوئی، اس نے معاف کر دیا، احسان کر دیا. یہ بڑا کمال ہے. اس کا نام ہے خوش خلقی، اچھے اخلاق. یہ ہے اچھے اخلاق. جو مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کرے کہ نا انصافی کے باوجود انصاف، حقوق کی ادائیگی نہ ہو پھر بھی یہ اسے اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، وہاں سے زیادتی، یہاں سے معافی، درگزر، احسان. جو مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گا تو یقیناً وہ محسنوں کا محسن، کریموں کا کریم، مولا ذات کے حقوق میں کبھی احسان فراموشی نہیں کرے گا. جب مخلوق کی زیادتی کے باوجود بھلائی کر رہا ہے اور وہاں سے تو احسانات کی بارش ہو رہی ہے. اما بکم من نعمت فمن اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت ایسا ہے جس میں اس کی نعمت نہ برس رہی ہو. تو اچھے اخلاق کیا ہوئے کہ خالق اور مخلوق کے جو معاملات ہیں انہیں اچھے انداز سے نبھانا، اس کا نام اخلاق ہے. خالق اور مخلوق کے جو معاملات اور حقوق ہیں انہیں اچھے طریقے سے نبھانا، اس کا نام اخلاق ہے. ہاں میرے عزیزو، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں بسا اوقات احساس نہیں ہوتا کیا دولت ہے. اسے دیکھو جو پاؤں سے، اعضاء سے معذور ہو کے دنیا میں آیا ہے، ساری زندگی رینگتے رینگتے زندگی گزرتی ہے. ساری زندگی اس حسرت میں گزرتی ہے کہ آنکھوں سے ماں کو دیکھتا، اپنے زبان کی باتوں سے اپنے دل کی کیفیت بتلاتا. ساری زندگی بس اوقات اس حسرت میں گزر جاتی ہے. شکر کی کیفیت حد کر دی اللہ نے نعمتوں. کبھی ان نعمتوں کا مراقبہ کیا کریں، ان نعمتوں کو اپنے دھیان میں لایا کریں، استحضار کیا کریں کیا دیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ساری مخلوق میں بنایا کیا؟ انسان، جو سب سے افضل.
ساری زندگی کے طریقوں میں دیا کیا؟ سب سے بڑا خوبصورت طریقہ اسلام کا. پھر ساری امتوں میں رکھا کس میں؟ سب سے بڑی امت محمد رسول اللہ کی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان بنایا. کبھی ان نعمتوں کو بھی دھیان میں لائیں. اللہ تیرا شکر ہے مسلمان بنایا ہے. پھر دیکھیے اسلام میں کتنی ترقی ہوتی ہے. پھر اس نعمت کو اللہ کتنا بڑھاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مسلمان بنایا. کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے ان سے یہ نعمت بھی چھین لی ہے. کتنے ایسے ملیں گے جنہیں اس نعمت پہ شکر نہیں، اللہ نے انہیں اس نعمت سے بھی محروم کر دیا. جو اسلامی نام سے شرماتے ہیں، اسلامی شکل و صورت سے شرماتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرنے سے شرماتے ہیں، اسلامی زندگی سے شرماتے ہیں، اسلامی شعائر سے نشانیوں سے شرماتے ہیں، اسلام کے ساتھ وابستگی سے شرماتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہونے سے شرماتے ہیں. کتنے ایسے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ اسلام کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا. میں شکری جو ہے محمد، احمد، انہیں یہ نام بھی اچھے نہیں لگتے. کوئی ایسی نسبت جس سے اسلام کی پہچان آنے لگے انہیں اس سے شرم آتی ہے. اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے یہ مسلمان نہیں رہتے. میرے عزیزو، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اللہ اپنے سامنے جھکا لیتا ہے، اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیا کرتا ہے. شکر کیا کرو تاکہ زندگی بھر اللہ یہ دولت دیتا رہے. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی اور غیر معمولی نعمتیں ہیں. وہ میرا اور آپ کا تو محتاج کوئی نہیں. میں ساری زندگی میں اس کے سامنے بندگی میں سجدے میں گر پڑوں، اس کی سلطنت میں، بادشاہت میں، شہنشاہی میں اضافہ کوئی نہیں ہونا. اور سبھی نافرمانی میں اتر جائیں، اس کی شان میں کمی کوئی نہیں آنی. بھلا میرا ہی ہے کہ اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے عزیزو، اس کا بھی دھیان رکھا کریں. اللہ نے دنیاوی نعمتیں، دینی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، روحانی اور ایمانی نعمتیں کس قدر دے رکھی ہیں. دل کی گہرائیوں سے شکر ہو اس پر. اللہ میرے اوقات سے آپ نے دیا دے رکھا، آپ نے اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا فرما رکھا. جو اللہ نے آپ کو دین کا ماحول دے رکھا ہے، دینداروں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما رکھا ہے، شکر ادا کیا کریں تاکہ ہماری اولادوں کو بھی یہ ماحول مل جائے. قدر کوئی نہیں کی، شکر کوئی نہیں کیا، ایسا محروم ہوگا تماشا بن جائے گا، قصہ پارینہ بن جائے گا. تو میرے عزیزو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ اور برکت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جب کسی ماحول میں لوگ اکٹھے رہتے ہو، بلکہ کسی گھر میں لوگ اکٹھے رہتے ہو، کسی ادارے میں لوگ اکٹھے رہتے ہو، کسی دفتر میں لوگ اکٹھے رہتے ہو، اجتماعی زندگی گزر رہی ہو، ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتا رہے، اس دعا اور عبادت کی برکت سے ان کی محبتیں بڑھتی رہتی ہیں.
تجربہ بھی ہے، بڑوں سے سنا بھی ہے، بڑوں سے سنا بھی ہے کہ کسی اجتماعی ماحول میں، کسی ادارے میں، گھر میں، اجتماعی جگہ پر جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، وہاں اگر ہر شخص اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرے، اسی عدم موجودگی میں برکت کیا ملتی ہے اس عبادت سے؟ اس دعا کی برکتیں کیا ملتی ہیں؟ ان کی محبتیں روز بروز پروان چڑھنا شروع ہو جاتی، محبتیں بڑھتی رہتی. ایسی بڑھیا عبادت ہے. آج ہمارے گھروں میں محبتوں میں کمی ہے، محبتوں میں کمی ہے، محبتوں کے پھول مرجھا رہے ہیں، نفرتوں کے کانٹے اگ رہے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یہ عمل کیجئے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرے، دعا کرے. اور کیا ملے گا؟ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے. اور یہ دعا ایسی ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے قبولیت پاتی. جو شخص اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعائیں کرنا شروع کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سوئیں تو غفلت میں، غفلت کا لفظ بھی چھوٹا ہے بھائی، غفلت کا لفظ بھی چھوٹا ہے. ہم سوئیں تو گناہ کرتے کرتے، موسیقی کی آواز سنتے سنتے، ٹی وی کی گندگی دیکھتے دیکھتے، غیبت کرتے کرتے. ہم سوئیں تو گناہ کرتے کرتے اور پھر روئے کہ بندش ہو گئی، اثرات ہو گئے، بندش ہو گئی، اثرات ہو گئے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا. جہاں جراثیم گندگیاں ہوتی ہیں وہاں مکھیاں آیا کرتی ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں مکھیاں اور جراثیم ہوا کرتے ہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں شیاطین ہوتے ہیں، پھر وہاں اثرات تو ہوتے ہیں، پھر وہاں تو اثرات ہوتے ہیں. جب خود ہی اپنے گھر میں شیاطین کے ڈیرے بنا رکھے ہیں اور انہیں غذا مہیا کر رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنا رکھی ہے، پناہ گاہ رکھی ہوئی ہے، پھر رونا کس چیز کا؟ پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ وہاں تصاویر بھی لگا رکھی ہیں کہ رحمت کا فرشتہ نہ آئے، جاندار تصویریں، گناہ بے لذت. وہاں سامنے میز پہ لٹریچر بھی پڑا ہے، گندھا، اتنا گندا جو کبھی سینماؤں پہ لگا کرتا تھا، لیکن وہ گندگی آہستہ آہستہ ایسی پلائی گئی کہ ہر گھر کے بیڈ روم میں وہ پڑا ہے، ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ چیزیں گندگیاں پڑی ہیں، اور احساس میں کوئی نہیں. تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں شیاطین ہیں، اور پھر اس کی نحوستیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی نحوستیں دیکھ رہے ہیں. کیا اس کے نتائج بد ہیں؟ شاید ہی کوئی گھرانہ خوش نصیب ہو جو سکون سے سوتا ہو اور محبت سے رہتا ہو. شاید ہی کوئی خاندان ہو جو سکون سے سوتا ہو اور محبت سے رہتا ہو. شاید ہی کوئی خاندان ہو جو سکون سے رہتا ہو اور محبت سے رہتا ہو. شاید ہو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص کہ یوں سکھا رہا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سونا سکھاتی ہے، بٹھانا سکھاتی ہے، کھانا سکھاتی ہے. حریص جو ہے
ہمارے بھلائی چاہنے میں بڑے حریص ہیں کہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ یوں ہی غفلت میں گزر جائے. اللہ کے حبیب کہاں پسند فرماتے؟ اگر طویل دعائیں یاد نہیں ہوتی تو یہ تینوں قل تو مسلمان نمازوں میں پڑھتا ہی رہتا ہے. اللہم باسمک اموت واحیا پڑھنا تو آسان ہے، وضو کے لیے تو اتنی محنت کوئی نہیں ہے. اگر یہ عمل بھی کر لے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خود اس کا اہتمام کرے، ہمیں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. لیکن غفلت میں سونا ہے، میں نے کہ غفلت بھی چھوٹا لفظ ہے، گناہ کرتے کرتے سونا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کو ناراض کرتے کرتے سوئے اور صبح نہ اٹھے، کیا حال؟ سوتے ہوئے اللہ کو منا کے سوئیں، اللہ کو منا کے سوئیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے سوئیں. کیا پتا کون اٹھتا ہے کون نہیں اٹھتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھا کرتے تھے تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا سبق یاد کرایا جا رہا ہے؟ کیا سبق یاد کرایا جا رہا ہے؟ روزانہ سوتے وقت، جاگتے ہوئے، چھوٹے موٹے سفر کرتے ہوئے ایک صبر بار بار یاد کرایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قبر میں جائے گا نا، اگر کسی کو کمرے کے اندھیرے میں پتہ چل جائے کہ یہاں ایک سانپ ہے، کون بہادر ہے اس رات کمرے میں رات گزار دے؟ اندھیرا بھی ہے اور پتہ ہو کہ ایک سانپ ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈسے بھی صحیح، ہو سکتا ہے نہ ڈسے اور ہو سکتا ہے اس پہ حملہ آور نہ ہو، لیکن رات نہیں گزارے گا، نہیں گزارے گا. اور سچے نبی نے بتایا ہے جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا، قبر کے اس اندھیرے کمرے کے اندر صرف سانپ نہیں ہوگا بلکہ گنجا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں گے، اور اس کے منہ کے پاس 2 نقطے ہوں گے جو اس کے اور زہریلے ہونے کی نشانی ہو، اور وہ آئے گا اور اسے لپٹ جائے گا اور اس کے سامنے والے چہرے کے حصے پہ سے پکڑ کر کہے گا یہ وہ تیرا خزانہ ہوں جو تس کو تو اکٹھا کیا کرتا. یہ اللہ کے سچے نبی نے بتایا ہے، اور سب کچھ بتایا ہے اس امت کی خیر خواہی میں، سب کچھ بتایا ہے اس امت کی خیر خواہی میں، اس لیے کہ وہ نبی رحمت بن کے آیا ہے. اس نبی کی ساری تعلیمات اس انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے کہ اس سے پہلے کہ دھوکہ کھا بیٹھے اور اس سے پہلے کہ اس مصیبت سے اس کا واسطہ پڑے، اپنی حفاظت کی شکل اختیار کر لے. کہ یہ دولت جسے یہ اکٹھا کیا کرتا تھا، الذی جمع مالا وعدد، جمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے، اور اتنی ہوس ہے روز گنتا ہے کتنے ہو گئے، روز گنتا ہے کتنے ہو گئے. الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، ایسا دولت سے کچھ اس کا دل لگا ہے جیسا لگتا ہے یہ ہمیشہ دولت اسے ساتھ رکھے گی. کلا، نہ ایسا نہیں ہو. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جانتے بھی ہو یہ حطمہ ہے کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو جسموں تک نہیں پہنچے گی، دلوں تک اس کی رسائی ہو. یہ وہ ہیں الذی جمع مالا وعدد، مال اکٹھے کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں مال اکٹھا. تو میرے عزیزو، بدترین بخل ہے کہ فریضہ زکوٰۃ اور جہاں جہاں ان مالدار صاحب مال کے لیے واجب خرچ کرنا وہاں خرچ نہ کرے، وہاں خرچ نہ کرے. یہ دولت اس کے لیے مصیبت ہے، یہ دولت اس کے لیے مصیبت.
تو پھر عزیزو، اگر اس دولت کو پاک کرنا ہے، اس مال کو پاکیزہ بنانا ہے، اس مال کو مبارک بنانا ہے، تو فکر ہو کہ اس میں اللہ کا حق باقی نہ رہے، اس میں اللہ کے بندوں کا حق باقی نہ رہے۔ کل قیامت میں اللہ کے بندے اس سے مطالبہ کریں گے اپنے حق کا کہ دنیا میں انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ مخلوق کا حق ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کو اپنا مخزن بنایا ہوتا ہے، جنہیں اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور ان کے واسطے سے امت میں، مخلوق میں وہ چیزیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک یہ تقسیم کرتا رہتا ہے اللہ بھی دیتا رہتا ہے، اور جب یہ اکتانے لگتا ہے اللہ بھی اس سے یہ توفیق اور یہ دولت چھین لیتا ہے۔ یہ تو خوش نصیب ہے، اللہ نے اسے اپنا خزانہ بنایا ہوا ہے اور اسے دے رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے تقسیم کروا رہا ہے تو اللہ کا، اور اللہ اس کے ہاتھ سے تقسیم کرا کے اسے نوازنا چاہتا ہے۔ جب تک تقسیم کرتا رہے گا اللہ اسے اور دیتا رہے گا۔ جہاں اس نے تنگی اور بخل کا مظاہرہ کیا اللہ کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ یہ کون سا آسمان سے گرا ہے؟ اللہ کسی اور کو دے دے گا اور اس کو یہ سعادت بخشے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ تو بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مال دے اور پھر خرچ کرنے کی توفیق۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی کاروبار ہے، سیزن کا موسم ہے، جلدی سے قرآن 5 دنوں میں 7 دن میں ختم کر لو، پھر سیزن پہ لگ جائیں گے، پھر سیزن پہ لگ جائیں گے۔ بھائی اگر قرآن ختم بھی ہو گیا تب بھی 20 رکعت پڑھنا اور پورے رمضان پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ سنت موقدہ ہے اور یہ تاکید ہے۔ اور پھر بھائی کسی عبادت کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ آنے والا اگلا دن عبادت کے لحاظ سے پہلے والا دن سے بہتر ہو۔ اگر پہلا عشرہ بڑھیا ہے تو دوسرا عشرہ عبادت میں اس سے بڑھیا ہو، اور دوسرا عشرہ بڑھیا ہے تو پھر رمضان کا تیسرا عشرہ عبادت کے لحاظ سے اس سے بڑھیا ہو۔ یہ عجیب سی بات ہے، پہلے 3 دنوں میں مسجد میں خوب رش ہوتا ہے، سڑکوں پر بھی جگہ کوئی نہیں ملتی، اور آہستہ آہستہ مجمع سمٹنے لگتا ہے، سمٹنے لگتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے ہاں عبادت قبول ہو گئی، سعادت ملی، تو رمضان کی برکتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ عبادت کے لحاظ سے قیمتی بنایا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ دھوتی کس لیا کرتے تھے، رمضان آ گیا ہے بھائی، رمضان آ گیا ہے، اور پھر پہلا عشرہ اس کا بھی خوب اہتمام فرماتے، اور دوسرے عشرے میں بھی خوب اہتمام فرماتے، اور تیسرے عشرے کے اندر تو اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ ہی جاتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سوائے ایک رمضان کے ساری زندگی آخری عشرہ اللہ کے گھر میں پورا کا پورا گزارا، ساری زندگی عظمت امت کو سمجھائی، اہمیت بتائی، کیا دولت امت کو ملی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما۔ یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ میرے عزیزو، زکوٰۃ کا فریضہ، اس کا بہت اہتمام چاہیے۔ بہت غلط چیزیں رواج میں ہیں اور بہت غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، فکر نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں لیکن ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے میرے عزیزو، یہ جو مشہور ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ بھائی یہ 7.5 تولہ اس وقت ہے جس ملک میں صرف سونے کے درہم چلتے ہوں اور اس کے پاس وہاں کوئی اور چیز نہ ہو،
پھر 7.5 تولہ کا نصاب ہے. لیکن کسی ملک میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، تجارت کا سامان بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی 2 چیزیں 3 چیزیں مل کر بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت کی بن گئی تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، چاہے آدھا تولہ ہی سونا کیوں نہ ہو. لیکن اس کے اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی مل گئی یا نقدی بھی مل گئی اور پھر ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے. اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور جس شخص کے پاس یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے. زکوٰۃ لینے کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتے. تو زکوٰۃ دینے کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ لینے کا نصاب الگ ہے. زکوٰۃ دینے میں 4 چیزیں دیکھی جائیں گی: سونا، چاندی، نقدی، تجارت. اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، یہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے. اور زکوٰۃ لینے کے لیے 5ویں چیز بھی ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. گناہوں کے جتنے آلات ہیں یہ سب ضرورت سے زائد ہیں، یہ سب ضرورت سے زائد ہیں. تو ایک تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ اتنی سونا ہو تو اتنا سونا نہ ہو، تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے. زندگی گزارنے کے نقشے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، مشرقی، مغربی، امیر کا، غریب کا، شہری، دیہاتی، جتنے زندگی کے طور طریقے ہیں یہ سارے کے سارے 2 حصوں میں تقسیم ہیں، 2 خانوں میں تقسیم ہیں. ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ دنیا میں جیتے ہیں دنیا کی خاطر، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دنیا میں جیتے ہیں آخرت کی خاطر. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر وہ کل کے لحاظ سے بد نصیب ہے، کھوٹا ہے. جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر کہ اس کے ساری زندگی کے فیصلے دنیا کو سامنے رکھ کر، بچوں کی تربیت کے ہوں، اولاد کی تعلیم کے ہوں، بیٹیوں کے رشتے کے ہوں، دوستوں کے ہوں، تعلقات کے ہوں، جتنے سلسلے ہیں وہ سب دنیا کو سامنے رکھ کر ہیں. اس کی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک فیصلے، زندگی کی ساری توانائیاں دنیا کے لیے، اس کے سارے سیزن بھی دنیا کے لیے. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. یہ کل کے لحاظ سے کھوٹا ہے. اور میرے عزیزو، کل کی خبر کوئی نہیں، کل کی خبر کوئی نہیں. پل کی دیر ہے، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک لمحے کی بات ہے. صبح زمین کے اوپر ہے، شام من و من مٹی کے نیچے ہے. یہ کل شروع ہو سکتی ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. اس دنیا کی چمک دھمک میں نہ کھو جانا. اس نے کب کس سے وفا کی ہے، کس کا حسن پائیدار رہا ہے، کس کی جوانی سدا رہی ہے، کس کی دولت ہمیشہ رہی ہے، کون اپنے محلات میں ہمیشہ رہا ہے. حسن ڈھل جایا کرتا ہے، جوانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، بڑھاپا آ ہی جایا کرتا ہے، جیبیں خالی ہو ہی جایا کرتی ہیں، دنیا سے جانا ہی پڑتا. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ. اور جب تم کسی مسافر کے دیکھو کہ وہ اپنے وطن جا رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے عبرت کی نظر ڈالو، کل دنیا والے تمہیں بھی اس بے بسی کے عالم میں اٹھا کے لے جائیں گے. نہ من کا پسند کا لباس پہن پاؤ گے، نہ من پسند کا خوشبو اور صابن استعمال کر پاؤ گے. جسے کتنے ارمانوں سے جس کوٹھی اور بنگلے کو بنایا، آج دنیا ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے نہیں دیتی. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی. تو میرے عزیزو، ایک تو وہ شخص ہے جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر،
اس کے ساری زندگی کے فیصلے اسی کے لیے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں جیتا ہے کل کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، من ایکس الناس واحزم الناس، کون روشن خیال ہے، کون دور اندیش ہے، کون عقل مند ہے جسے دیکھ کر کہا جائے بڑا سمجھدار ہے، بڑا دور اندیش ہے، عقل و دانش میں بڑی روشنی رکھتا ہے، کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو دنیا میں جیے، صبح کرے شام کرے، زندگی کے فیصلے کرے، زندگی کے کام کرے، لیکن کل کو نہ بھولے۔ یہ بڑا دور اندیش ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، اور اس کی کھوپڑی میں کوئی عقل کوئی نہیں جو اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں یہاں لگا دے اور جائے خالی ہاتھ۔ دوسروں کی زمین پر محلات بنا رہے ہو، جب چاہے مالک چلو میاں نکلو، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ سب ٹرسٹی ہیں، گھر تو آگے ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، گھر تو وہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے پھر تو رمضان سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر تو رمضان سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے رمضان بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ساری دنیا سال میں جو برکتیں رحمتیں اترتی ہیں، اس سال کی رمضان کی رحمتوں برکتوں سے اسے اتنی بھی نسبت نہیں جتنے ایک قطرے کو دریا سے نسبت ہوتی ہے۔ جو دنیا میں جیتا ہے کل کے لیے، اس کے لیے رمضان بہت بڑا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کاندرا کی بستی میں جو بچیاں حافظات تھیں، فرمایا کاندلا کی بستی میں ان بچیوں کا رات کو سونے کا تصور کوئی نہیں تھا، ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی بیٹھ کر اور کبھی نفلوں میں۔ جو کل کے لیے جیتا ہے نا، جس کو زندگی کا مقصد کل ہے، اس کے لیے رمضان بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین سے کہا، کون کتنی تلاوت کرے گا رمضان اور قرآن؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 61 قرآن ختم کیے، ایک صبح، ایک دن میں، ایک رات میں، اور کچھ زیادہ 29 کا چاند آ جائے، گنتی پوری ہو جائے، اور ایک تراویوں میں 61 قرآن ختم کیا۔ اور خود شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ نے زندگی کے 40 رمضان دیے، ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے، ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے۔ تو جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے رمضان بہت بڑی دولت ہے۔ وہ تو پھر مسابقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، اس کے صبح ہو شام ہو رات کی تنہائیاں ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے، رمضان آ رہا۔ دنیا والوں کے جب سیزن لگتے ہیں تو پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، اگر اس سیزن میں یہ سودا ہو جائے تو بس سیزن لگ جائے گا، اس سیزن میں یہ سودا ہو جائے تو سیزن لگ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اس رمضان کے سیزن میں جس مسلمان کا یہ سودا ہو جائے، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا، تقوی کی دولت مل گئی، رمضان کا سیزن اس کا لگ گیا، اس کا رمضان کا سیزن لگ گیا۔ گارڈن ہے، مالی بھی رکھا ہوا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، سبزہ کوئی نہیں ہوتا، غور سے دیکھا تو پتہ لگا کیڑا لگا ہوا ہے۔ یہ نفل بھی چل رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے۔ رمضان گزرنے کی دیت ہے، زندگی میں کوئی ترقی کوئی نہیں، جو رمضان سے پہلے وہی رمضان کے بعد۔ یہ سبزہ بہار کیوں نہیں آئی؟ لگتا ہے گناہ کا کیڑا لگا ہوا۔ قورمے بریانیاں سب کچھ چل رہی ہے، وزن نہیں بڑھ رہا، پھل بھی کھا رہا ہے، بڑھیا غذا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، آزار بھار نہ کرے، اسٹریس ہوا، پتہ چلا خونی کینسر ہے،
ارے میرے عزیزو، صدقے چل رہے، خیرات چل رہی، سحریاں چل رہی، افطاریاں چل رہی، لیکن ایمانی سطح بلند نہیں ہوئی. زندگی، ایمانی زندگی میں بہار کوئی نہیں آئی. رمضان زندگی کے 30 سال 40 سال آئے گزر گئے. ارے میاں پتہ لگا گناہوں کا کینسر لگا ہوا ہے، گناہوں کا کینسر لگا ہوا ہے. رمضان آیا ہے، آنکھوں پھر بھی حرام ہی دیکھ رہی ہے، زبان پھر بھی حرام ہی بول رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر زندگی کا جینے کا مقصد دنیا ہی بنا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کی شاید پھر فرصت ملے نہ ملے. عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی، دنیا کہتی ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ایک دن کہیں گے عمر بھی مر گیا. ہم کہتے ہیں اب وہ نہ رہا، وہ نہ رہا، وہ بھی چلا گیا. میرے عزیزو، کبھی یہ بھی ہوگا ہم بھی چلے جائیں گے. آج اللہ نے زندگی کی فرصت مہلت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے. اس کی سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے، اس مقدس مہینے میں، اس مبارک سیزن میں تقوی کی دولت مل جائے. یہ ان لوگوں کا سرمایہ ہے جو دنیا میں کل کے لیے جیتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ سرمایہ نصیب فرما دے بھائی. آخر دعوانا نصیب. جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ان کا سننا پسند فرماتے ہیں. اللہ سنتے ہیں، کتنا پسند آتا ہے اللہ. قرآن سنو، اللہ کا کلام ہے. یہ حقیقت میں اللہ سے کلام ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے باتیں. پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتا ہے یہ آج کا مسلمان. لیکن اگر آج اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو اپنے محبوب حقیقی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. اس محسن سے، اس کریم سے، اس داتا سے، اس مہربان سے، اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ کا کلام، اللہ سے کلام کا مقام ہے. اللہ سے باتیں ہیں، مزے لے لے کر، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت اللہ سے کلام کی طرح ہے. اور جہاں میرے عزیزو قرآن کا تلاوت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، وہاں عظمت، محبت، ادب کے ساتھ قرآن کو سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. جہاں قرآن کی تلاوت بڑی عظمت کی چیز ہے، بڑی سعادت کی چیز ہے، وہاں قرآن کو عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. تو رمضان کا موسم قرآن کا موسم ہے. قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اتنا تلاوت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے یہاں رمضان میں، اگر آج ان کی تلاوت کا تذکرہ ہونے لگ جائے تو بس اوقات ہم جیسوں کو تو یقین بھی نہ ہے کہ ایک آدمی اتنی تلاوت کرتا کہ دن میں ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی، رات اتنی تلاوت کرتا کہ ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. تو روزانہ 2 قرآن، 30 دنوں میں 60 قرآن ایک تراویحوں میں پڑھتا، 61 قرآن ایک رمضان میں پڑھ لیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حالات کی زندگی میں اتنی تلاوت کہ ایک قرآن کے بقدر. مثلا ایک آدمی نے ایک تلاوت رات کو قرآن تراویح میں پڑھنا ہے تو اس کو اتنی بار پڑھتا کہ ایک قرآن کے بقدر تلاوت ہو جاتی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو رات کو میں نے منزل پڑھنی ہوتی تھی میں اس کو 31 مرتبہ پڑھتا تھا، ایک قرآن سے بھی کچھ زیادہ، کہ اگر 29 کے چاند ہو جائے تو میری 30 قرآن ختم کرنے کی گنتی پوری ہو جائے. اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت. اور کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبرائیل امین رمضان میں آیا کرتے تھے، آپ انہیں قرآن سناتے تھے، وہ آپ کو قرآن سنایا کرتے. دور ہوا کرتا تھا، دور.
کہ رمضان میں پڑھنے کا سعادت بھی مل جائے، سننے کی سعادت بھی مل جائے، پڑھنے کی سعادت بھی ملے، سننے کی سعادت بھی ملے۔ تو رمضان ایسا ہی ہے، خود بھی کئی قرآن ختم کیے، کئی قرآن ختم کیے، اور جب تراویحوں کا موقع آیا، سننے کا موقع آیا، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کا کلام سن رہا ہوں۔ آدمی کے لیے سننا بوجھل اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کی عظمت، ادب، اس کا استحضار نہیں ہوتا، پھر تو اس کا جی چاہتا ہے بس کچھ اس طرح ہو جائے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ختم ہو جائے، پھر تو کچھ اس طرح ہو جائے کہ کچھ اتنا تیز پڑے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ختم ہو جائے۔ جہاں کچھ 5، 10، 15 منٹ تاخیر ہو جائے، یہ بہت آہستہ پڑتا ہے۔ وہاں جائیں گے جہاں بہت جلدی پڑتا ہے، بہت جلدی پڑا، ہاں یہ بہت جلدی پڑتا ہے۔ تو جب آدمی عظمت، ادب سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو سننا ہی مشکل ہوتا ہے، سننا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یتورمت قدما، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ بتاؤ کتنا لمبا قیام ہوتا ہوگا، پاؤں پہ ورم ایسے ہی تو نہیں آتا۔ عظمت، ادب، اللہ ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ ہاں پھر تو آدمی سوچتا ہے وہاں چھوڑ جاؤ، مزے مزے سے قرآن پڑھتا۔